ویلکم بیک. ان فوکس ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. اگر صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا, جو کہ ابھی انہوں نے سائن نہیں کیا ہے, کہ زمینی افواج ایران میں اتاری جائے, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی طرح ایک اور مسٹیک ہو سکتی ہے؟ جی آلریڈی مسٹیک کر چکا ہے امریکہ. امریکہ has blundered into this war without preparations. صحیح. اور میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایران پر قبضے کی یا اس پر تسلط کی کوشش نئی نہیں ہے ان کی. ڈک چینی صاحب نے ارلی 90s میں یہ منصوبہ پیش کیا تھا کہ میں ایران کے چونکہ 40% آف ورلڈ آئل تھرڈ لارجسٹ آئل پروڈیوسر اس وقت ایران تھا کہ اس پر قبضہ کیا جائے. اور اس پر قبضہ کرنے کی صرف تیل وجہ نہیں ہے, اس پر قبضہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایران اگر کنٹرول کر لیتے ہیں وہ, تو کیسپین سی کی ریسورسز بھی ایکسپلائٹ نہیں ہونے دیں گے. وہ کیسپین سی کی ریسورسز آر سپوز ٹو بی ایز مچ اتنی ہوں گی جتنی سعودی عربیہ کہیں یا اس سے کہیں تھوڑی بہت ہی کم ہوگی. اوکے. تو وہ ایک بڑا ایم ہے. اور اس کے ساتھ روس کو جنوب مغرب کی طرف سے انڈر پریشر لانا, سنٹرل ایشین ریپبلکس کو انڈر پریشر لانا, اور یوریشین لینڈ ماس کے اوپر تسلط رکھنا, اور پاکستان پھر نشانے پر ہے. آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی نشانے پر ہے؟ پاکستان Obviously, I have no doubts in my mind. لیکن جنرل صاحب, ہماری تو ریلیشنز اتنی اچھی ہیں واشنگٹن سے اب ہو رہی ہیں, ہم پر وہ اتنا انحصار ضرور کر رہے ہیں کہ ہمارے پیس ایفرٹس ہماری اس سفارتکاری کے تحت آگے بڑھا جا رہا ہے, تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ Oh no, never ever trust America, never ever. اوکے. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ دیکھیے ایران کی مثال لے لیں نا. ایران کا معاہدہ تو ہو گیا تھا, اس میں روس بھی شامل تھا. جب یہ اوباما صاحب کے دور میں معاہدے شروع ہوا تھا, ڈسکشن شروع ہوئی تھی, اور روس نے جو ان کی سینٹریفیوج مشینز تھی وہ بھی ساتھ لے گیا تھا روس سے. لیکن ٹرمپ صاحب آتے ہی انہوں نے معاہدہ منسوخ کر دیا. اس کے بعد سے ایران کو حملے کی بار بار بات چیت ہو رہی تھی, ٹرمپ صاحب کے پہلے دور میں بھی. اب وہ حملہ کر بیٹھے ہیں اس کے اوپر. اور اب انہوں نے جب پچھلے سال جب بات چیت ہو رہی تھی اس وقت اسرائیل نے حملہ کیا. دیٹ واز اے ٹیسٹ آف فائر کہ دیکھیں ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں, رسپانس کیا ہے ان کی. صحیح. اب انہوں نے جب بات چیت ہو رہی تھی عمانی وزیر خارجہ آن ریکارڈ ہے کہتے ہوئے کہ بات چیت تقریباً کامیاب ہو گئی تھی. بالکل. اس کے باوجود انہوں نے حملہ کر دیا. کیوں؟ اور اس دفعہ امریکہ نے خود ساتھ دیا اس کا حملہ کرنے میں. اس لیے امریکہ پر میں صرف ایران کی مثال دے رہا ہوں. پاکستان کا جو ہے, پاکستان کی ہسٹری میں بھی یہ بڑا واضح ہے کہ جب بھی پاکستان مشکل وقت آیا ہے, امریکہ has always backed out. It was sided with India. یہ مت بھولیے. اس کے انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, ہم صرف مذاق اڑانے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا. انڈیا کے ساتھ اس کے 4 بہت بڑے بڑے معاہدے ہیں. رائٹ. They can be invoked any time. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. تو جنرل صاحب آخر میں صرف ویری کوئکلی آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے پاس ایئر بیسز, ساری بیسز امریکی اڈے موجود جس کے اوپر ایسیمیٹریکل ریاکشن ایران کی جانب سے ہو رہے ہیں. اسی طرح اسرائیل پر بھی ایران کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں. تو وہ جو اتنے مہنگے ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز لگائے گئے یا ڈیفیوز کرنے کے سسٹمز لگائے گئے, یہ ڈرون ٹیکنالوجی کے سامنے بالکل ڈھیر ہی نظر آ رہے ہیں. مکس. ایران نے بہت سمجھداری کا ثبوت دے کے اس جنگ فیوچر جو جنگیں ہیں ان کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا. انہوں نے انیشیلی ڈرونز کے ساتھ اور جو اپنے لائٹر میزائلز تھے یا راکٹ سے ان کو استعمال کیا. ان کی جو رسپانسز تھی ان کو چوک کیا, اور once they were able to penetrate the first layer of anti-missile defense system which was spreading جو UAE سے لے کے قطر سے لے کے بحرین, کویت, سعودی عربیہ, پیچھے جارڈن تک شامل تھا اس میں, اس کو پھر انہوں نے پینیٹریٹ جب کر لیا تو نیکسٹ اسٹیج پہ اسرائیل کو پینیٹریٹ کرنا تھا. ان کے ڈیفینس تھے وہ 3 لیئر ڈیفینس تھا, اس کو بھی انہوں نے یہ استعمال کر کے ٹیکنالوجی استعمال کر کے جو ان کے انٹرسپٹرز تھے ان کی تعداد ہی نمبر 1 کم کر دی. نمبر 2 انہوں نے جو نئے میزائل سسٹم نکال کے پیش کیے کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کیا ہوا تھا. ملٹی وار ہیڈ جو میزائل ملٹی اس میں جا رہے تھے, ملٹی اس کے لیے ٹارگٹ کر سکتے تھے مختلف ٹارگٹس کو صحیح ایک وقت میں. تو اسرائیل کا ٹویٹ کر دیا انہوں نے, آئرن ڈوم کا تھا فیم سو کالڈ, وہ بھی ختم ہو گیا. بالکل صحیح. اب دنیا کو خلیجی ممالک کو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے امریکہ کے اڈے. امریکہ اپنے اڈوں کا خود دفاع نہیں کر سکا تو ان اڈوں کا کیا دفاع کرے گا.
अरबों के लिए अब भी बहुत इम्पोर्टेंट जो वक्त ये है। और अब भी देखिए नेगोशिएशन में सऊदी अरब टेबल पे आके क्यों बैठा हुआ है। एक तो बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि खलीजी रियासतों को, खासतौर पाकिस्तान के एफर्ट से, ये कोई डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व नहीं हुए अभी तक। सही, बिल्कुल ठीक। सो इट्स टाइम फॉर दिस जीसीसी कंट्रीज को ये समझ आना चाहिए कि अमेरिका के अड्डे उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ हुआ है एक ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो इसी जंग की वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, और इजाफे के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की जानिब से जो किफ़ायत शारी का पूरी एक मुहिम का आगाज़ हुआ है, उसका भी आज इजलास हुआ है। ज़रा उस पर भी बात करते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।